वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अनाम खैरिल बरा मुहम्मद रसूलुल्लाह व अला आलिहि व सहाबतिहि अजमाइन। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु इलाहुन वाहिदा व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदन सर्मदा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति रसूलिहि व शरफ़ि हबीबिहि फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका व नबिय्यिक नबीना व हबीबिना व मौलाना व सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। काबिल सद एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, हाज़िरीन मजलिस, बिरादरान मिल्लत, इस अज़ीम इल्मी मुज़ाकरे के यादगार मौके पर मुझे यहाँ लबकुशाई का मौका मिल रहा है। मैं मौलाना शाह ज़ुल्फ़िकार साहब को हदिये तशक्कुर पेश करता हूँ कि मुझे मौका अता किया गया है, और हदिये तबलीग पेश करता हूँ कि शानदार सेमिनार आपने मुनक़िद फरमाया है। सिलसिले क़ादिरिया आलिया की ख़ुसूसियात के हवाले से लबकुशाई करने की मुझसे दरख्वास्त की गई है, तो चूँकि वक्त का लिहाज रखना है, इस वास्ते मैं बराह रास्त असल मौजू पे आता हूँ, तमहीदी तौर पर कुछ कहे बगैर टू दी पॉइंट मज़मून को पेश करने के साथ हासिल करना चाहता हूँ। सिर्फ इतना कहते हुए कि अभी सैयदना पीर अहमद कबीर अर्रिफ़ाई क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहुल अज़ीज़ का ज़िक्र जमील हो रहा था, तो सैयदना अहमद कबीर अर्रिफ़ाई क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहुल अज़ीज़ ने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाया है कि शेख अब्दुल क़ादिर अल गिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बराबरी कौन कर सकता है कि जिनके दाहिनी जानिब शरीयत का दरिया रवां और बाईं जानिब तरीक़त का दरिया रवां है, जिसमें से चाहते हैं वो चुल्लू के ज़रिए पानी हासिल कर लेते हैं। तो पीर अहमद कबीर अर्रिफ़ाई क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहुल अज़ीज़ ने ये जो इरशाद बुनियाद फरमाया है, उससे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मरातिब आलिया का पता चलता है, क्योंकि पीर अहमद कबीर अर्रिफ़ाई ने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लासानी होने का ऐलान फरमाया है। और शाहों की शान शाहों की ज़बानी ही अच्छी मालूम होती है, और बुज़ुर्गों के मक़ाम व मर्तबे को बुज़ुर्गान दीन ही बयान करते हैं, बयान कर सकते हैं। वली रा वली मी शनासत। तो बहरहाल सिलसिले क़ादिरिया आलिया को अगर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बग़ैर देखा जाए तो ये सिलसिला भी फिर 4 सिलसिलों के बराबर है, दीगर सलासिल के बराबर है। और ये बात मैं आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ कि किसी सिलसिले को किसी सिलसिले पर बुनियादी तौर पर कोई तफव्वुक़ नहीं है, कोई बरतरी नहीं। बेसिकली कोई सिलसिला किसी दूसरे सिलसिले से बड़ा नहीं है, और कोई सिलसिला किसी दूसरे सिलसिले से छोटा नहीं है, क्योंकि हर सिलसिले का मकसद, मंशूर, दस्तूरुल अमल, उसकी ग़र्ज़, उसकी गायत यही है कि सालिक रब्बुल आलमीन तक पहुँचे। रास्ते जुदागाना सही, मंजिल सबकी एक है। जब हर सिलसिला रब्बुल आलमीन तक पहुँचा रहा है तो हर सिलसिला बड़ा है, कोई सिलसिला छोटा नहीं है। हर वली, हर बुज़ुर्ग, हर पीर बड़ा है, कोई उनमें छोटा नहीं है। और सूफिया के पास ये बात तस्लीम शुदा है कि अगर कोई सलासिले तरीक़त की यकसानियत पर भरोसा नहीं रखता, यकीन नहीं रखता है, तो सूफ़ी नहीं है। अगर कोई समझता है कि ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, ये छोटी चीज़ है, वो बड़ी चीज़ है, ये कुछ और है, वो कुछ और है, तो वो सूफ़ी नहीं है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो सिलसिले क़ादिरिया आलिया को अगर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के बग़ैर देखा जाए तो फिर ये सिलसिला भी 4 सिलसिलों के बराबर है। इस सिलसिले में और दीगर सलासिल में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन चूँकि निस्बत से भी शय मुमताज़ होती है, चूँकि निस्बत का अपना एतराफ़ है, अपना मक़ाम है, जहाँ कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान की शान ये बयान फरमाई कि वो कहते हैं कि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुली, हम अल्लाह के रसूलों में कोई फ़र्क नहीं करते। वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जिसके लिए जो मक़ामात, जो मरातिब अता किए जा चुके हैं, वो अपनी जगह साबित है।
चुनाचे इसी कुरान मजीद में जो कुरान ये तालीम देता है कि ला नुफर्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुली, उसी कुरान में ये आयत भी मिलती है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। ये वो रसूल हैं हमने जिनमें बास को बास पे फजीलत दी है। उनमें से एक तो वो है कि जिसने अल्लाह से कलाम किया है, और उन्हीं में से वो भी है कि जिसको एक दो दर्जे नहीं बल्कि कई दर्जे हमने बुलंद फरमा दिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला चूँकि सुल्तानुल औलिया हैं, आपके क़दम पाक हर वलीउल्लाह की गर्दन पे हैं। जैसा कि पीर अहमद कबीर रिफ़ाई का इरशाद हक़ बुनियाद अभी आपने समात किया, फरमाते हैं कि आपकी बराबरी कौन कर सकता है। तो चूँकि ये सिलसिला सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला से मंसूब हुआ, तो उस निस्बत की वजह से यह सिलसिला यकीनन नुमाया हैसियत रखता है। बात को समझना बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि बग़ैर किसी हकीकी सबब के किसी को तरजीह दी जा रही हो, चूँकि निस्बत बड़ी है तो उस एतबार से एक नुमाया शानी सिलसिले की हो गई है, चूँकि निस्बत बड़ी है इस वास्ते। अज़ीज़ान मोहतरम, अब सिलसिले क़ादरी आलिया की खुसूसियात के हवाले से मैं ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू तो नहीं कर सकता, ना वो मज़मून इस काबिल है कि इस तरह एक मजलिस में उसको बयान किया जाए, और ना वक्त में उतनी गुंजाइश है। अलबत्ता चंद नुमाया औसाफ मैं कोशिश करूँगा कि जो ज़्यादा अहम चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द मुख्तसर अल्फाज में बयान हो जाए। अब सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं कि हर सिलसिले का एक मनहज होता है, उसका एक उस काम करने का उसका उसूल होता है, और उसके कुछ तौर तरीक़े, क़वानीन, क़ायदे होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। बाज़ सलासिल में ये बात देखी जाती है कि पहले सालिक उलूम ज़ाहिरी से मुकम्मल तौर पर फरागत हासिल करे, उसके बाद फिर वो बैत हो, और फिर उसके बाद उलूम बातिनी की तरफ वो तवज्जो करे। और यही तरीक़ा अक्सर व बेशतर औलिया किराम और बुज़ुर्गान दीन की सवानी हयात में देखने में को मिलता है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो उसमें तरीक़ा यही है आम तौर पर कि पहले सिलसिले के उलूम ज़ाहिरी से पहले फरागत हासिल कर लेने के बाद फिर उलूम बातिनी की तरफ तवज्जो की जाती है। लेकिन सिलसिले क़ादरी आलिया की खुसूसियत में से खुसूसियत ये है कि इस सिलसिले के सर हल्क़ा और क़ादरियों के मरकज़ अक़ीदत काबे मोहब्बत सरकार पीरानी पीर हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर दो आलम बाज़ुल्लाह नशब खिंज़ीरुल्लाह नूरानी शेख़ुना व इमामुना अश-शेख़ अब्दुल क़ादिर अल-गिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिलसिला क़ादरिया आलिया के सालिकीन के लिए यह मनहज मुक़र्रर फरमाया कि सिलसिले बैत से वाबस्ता होने के बाद भी वो अपना इल्मी सफ़र जारी रखें। और ये बात जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ वो अपने तौर पे नहीं है, बल्कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही तरीक़ा रहा था कि जब भी कोई आपके पास हाज़िर होता और आपके हल्क़े इरादत में शामिल होने के बाद आपकी सोहबत बाबरकत में रहकर फैज़ान हासिल करने का इरादा करता, तरबियत हासिल करने का इरादा करता, तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके लिए मदरसे में वक्त मुक़र्रर फरमा देते। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुरीद होने वाला, जो भी आकर जो लोग मुरीद होते हैं सब एक साथ अंदाज के तो नहीं होते, उनमें कोई कुछ इल्म रखने वाला होता, कोई बिल्कुल इल्म रखने वाला, कोई बिल्कुल इल्म रखने वाला नहीं होता, कोई कुछ सतही इल्म रखने वाला होता, कोई औसत दर्जे का इल्म रखने वाला होता, और कोई मुंतही भी होता। तो ऐसी सूरत में जब सबको मदरसे में बुलाया जाता तो फिर उनको सिलेबस कौन सा पढ़ाया जाता, निसाब कौन सा पढ़ाया जाता। तो उस ताल्लुक़ से वाज़ेह तौर पर ये बात मिलती है कि जब कोई शख्स सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे बैत करता और आपके फैज़ सोहबत को हासिल करना चाहता, तो आप उस तालिब, उस मुरीद, उस सालिक की लियाकत को देखते हुए, उसकी सलाहियत को, उसकी हैसियत को देखते हुए बतौर ख़ास उसके लिए आप ख़ुद कोई निसाब मुक़र्रर फरमाते हैं। यानी सबके लिए एक निसाब नहीं होता, आने वाले की हालत के पेश नज़र सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद उसके लिए निसाब मुक़र्रर फरमाते, और फिर इल्म ज़ाहिरी के सफ़र को भी जारी रखने का हुक्म दिया जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जो शख्स इल्म ज़ाहिरी की तकमील को पहुँच गया तो वो क्या करे। अब फ़ुरूक़ तय करने का वक्त तो ज़िंदगी भर के लिए है, वक्त ख़त्म होने वाला नहीं है, वो वक्त तो ज़िंदगी भर के लिए है। दुनिया में कोई कोर्स, कोई सिलेबस, कोई तालीम के लिए कोई बनाया जाने वाला हिसाब ऐसा होता है कि उसके लिए वक्त मुक़र्रर होता है। लेकिन अब यहाँ सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैत लेने के बाद भी इल्मी सफ़र को जारी रखने का हुक्म देते, तो अब ये सिलसिला आखिर कब तक चलता। आप किसी जहन में बात आ सकती है कि साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, उसके बाद तो उसकी तकमील हो ही जाएगी, तो फिर वो शख्स क्या करे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, उसके लिए तरीक़ा मुक़र्रर किया गया, बताया गया, समझाया गया, ये तरीक़ा राइज किया गया अमली तौर पर कि जब तक इल्म हासिल करने की मंजिल में आदमी रहे तो इल्म हासिल करता जाए, करता जाए, करता जाए। जब एक मखसूस मंजिल को पहुँच जाए और एक एतबार से अगर उस मकसद की तकमील हो जाए
تو اس کے بعد وہ دوسروں کو علم سکھانے میں مشغول ہو جائے. جب تک سیکھنے کا پیریڈ ہے سیکھتا رہے، مزید مہارت اور کمال حاصل کرتا رہے. اب اس کے بعد اس کے مذاکرے میں اپنے اوقات کو لگاتا رہے. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بتایا ہے کہ علم ظاہری کا حصول بھی طالب راہ طریقت کے لیے سلوک کو طے کرنے کا ذریعہ ہے. اس کی مثال کے طور پہ میں ایک ہی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی میں اللہ رب العالمین نے ایسی کشش، ایسی جاذبیت رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی آپ پر ایسی نوازشات ہوئی ہیں کہ جس اینگل سے، زاویے سے، جدھر سے دیکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان بے مثل و بے مثال نظر آتی ہے. اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجا طور پر وارث اور نائب اور مظہر اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر بن کر دنیا ولایت میں آپ جلوہ فرما ہوئے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام میں سے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک میں جو برکت عطا کی گئی وہ بے مثل و بے مثال ہے. کسی نبی، کسی پیغمبر کی آل کے بارے میں، اولاد کے بارے میں قیامت تک ہدایت پر رہنے کی گارنٹی نہیں ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل پاک میں قیامت تک ان کے حق پر، ہدایت پر قائم رہنے کی ضمانت دی گئی ہے، شیورٹی دی گئی ہے، ضمانت دی گئی ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے مدارج النبوہ میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الکوثر کی تفسیر میں، سورۃ الکوثر کی پہلی آیت کی تفسیر میں شیخ محقق علی الاطلاق استاد المحدثین فی الہند سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز سورۃ الکوثر کی تفسیر میں مدارج النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو کوثر سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے کئی اس کے مصداق کے طور پہ کئی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے، کئی امور کا ذکر کرتے ہوئے، کئی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان میں سے ایک عمل، ایک بات اس میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک میں برکت رکھی ہے. ایک مطلب یہ بھی ہے کوثر کا. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سور پھونکے جانے تک کسی کے نسل کے دنیا میں باقی رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن فاطمۃ الزہرا کی نسل پاک کی دنیا میں بقا رہے گی، اس بات کی ضمانت ہے. اور کوثر کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ حسنین کریمین کی اولاد باقی رہ جائے گی، ان میں برکت ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. کوثر کا مطلب یہ ہے کہ نسل بھی باقی رہے گی اور نسل میں برکت بھی باقی رہے گی. فاطمۃ الزہرا کا یہ چمن لہلہاتا بھی رہے گا اور اس میں ولایت کے گل اور پھول کھل کے امت کو مہکاتے بھی رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ نسل باقی رہ جائے گی اور برکت ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. نسل پاک باقی بھی رہے گی اور اس نسل پاک میں برکت بھی باقی رہے گی. آدھی رات کو کسی کا خاندان ختم ہو کے اس کی نسل منقطع ہو سکتی ہے، لیکن یہ محمد الرسول اللہ صاحب الکوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک ہے. یہ نسل سیدنا امام محمد مہدی موعود علیہ السلام کے دنیا میں جلوہ فرما ہونے تک باقی بھی رہے گی اور خیر کے ساتھ باقی رہے گی، ہدایت پہ بھی رہے گی. جو ان سے وابستہ ہوتے رہیں گے ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہوئے رہیں گے. عزیزان محترم، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ہم دیکھتے ہیں دوسرے پیغمبروں کی اولاد میں اس طرح کی بات کی کوئی ضمانت نہیں دی گئی تھی. اب یہودی بھی پیغمبروں کی اولاد ہیں، بعض یہودی بھی، اور دیگر قوم میں بھی بعض ایسی ہیں جو پیغمبروں کی اولاد ہیں، لیکن ان میں ہدایت پر باقی رہنے کی گارنٹی نہیں دی گئی تھی. جبکہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے لیے ہدایت پر باقی رہنے کی ضمانت دی گئی ہے. اور یہ نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکوثر کا جو تفسیری نقطہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، آپ یہ مت سمجھیں کہ میں بول رہا ہوں، میں سوچ کے بول رہا ہوں، میرا اور میرے فکر کا نتیجہ جی نہیں، میں نقل کر رہا ہوں. یہ بات ارشاد فرمانے والے اس آیت کی تفسیر میں یہ نقطہ بیان فرمانے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں. ان کی کتاب مدارج النبوہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، آپ ریفر کرنا چاہیں شوق سے ریفر کیجیے. عزیزان محترم، اب جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل انتہائی نمایاں خصوصیت کے ساتھ دنیا میں ظاہر ہوئی. اور دنیا ولایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار قطب بغداد پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الکوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ کا ورثہ اس طور پہ ملا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی خصوصیت ہے کہ دنیا ولایت میں کوئی آپ کا ثانی اس اعتبار سے بھی نظر نہیں آتا. میں مثال دے کے آپ کے سامنے عرض کروں، کوئی بڑے سے بڑے بزرگ ہیں، ان کی ولایت مسلم ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ان کے بیٹے بھی صاحب ولایت ہوئے ہوں. کئی ایسے اولیاء ہیں کہ ان کی ولایت کی ڈنکے بج رہے ہیں لیکن ان کی اولاد سے دنیا بے خبر ہے. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بزرگ ایسے ہوں کہ ان کو اولاد ہی نہ ہوئی ہو اور وہیں پہ ان کا سلسلہ ختم ہو گیا ہو.
یعنی مطلب ہے کہ نسل کا فیضان ختم ہو گیا ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بعض وقت نسل باقی بھی رہ جائے تو جس طرح والد کی ولایت جس طور پہ ظاہر ہوئی، ضروری نہیں ہے کہ بیٹوں کی بھی ولایت اس طور پہ ظاہر ہو۔ یا بعض جگہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ والد صاحب ولایت ہیں اور ان کے ایک آدھ فرزند بھی صاحب ولایت ہے، ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے، بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ والد بھی صاحب ولایت، صاحبزادے بھی صاحب ولایت، کسی کے 2-3 صاحبزادے اگر صاحب ولایت ہو جائیں پھر تو کیا کہیں۔ کسی کے گھر میں ایک چاند کی طرح اگر 2 چاند چمکنے لگ جائیں تو دنیا ان کے گھرانے کی مثال پیش کرتا ہے کہ یہ کیسا شان والا گھرانہ ہے، ایک نہیں بلکہ 2 چاند ایک آسمان پہ چمک رہے ہیں۔ عزیزان محترم، 1 سے 2 ہو جائے تو ایسی بات دیکھنے میں آتی ہے، لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ایسی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دنیا ولایت میں اس کا سیکنڈ ایگزامپل آپ کو نہیں ملے گا۔ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسے ولی کامل کا نام ہے کہ جن کے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 5 6 7 8 9 نہیں بلکہ 10 صاحبزادے صاحب رشد و ہدایت ہوئے، اور خود آپ کے 10 فرزندوں کے ذریعے آپ کے سلسلے کا اجرا دنیا میں جاری ہوا، دنیا میں سلسلہ جاری ہوا۔ 10 صاحبزادے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ایسے تھے جو ایک بیک وقت محدث تھے، حدیث بیان فرماتے تھے، مفتی تھے، فتوے دیا کرتے تھے، خطیب تھے، وعظ و ارشاد کا سلسلہ بھی جاری تھا، اور 10 کے 10 ایسے تھے کہ ان کے ذریعے سلسلے قادریہ عالیہ کا فیضان بھی دنیا میں آگے بڑھا۔ یہ بھی ایک خاص طور پہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے، کوئی مفتی ہو تو ضروری نہیں کہ وہ محدث ہو، کوئی مفتی اور محدث ہو تو ضروری نہیں کہ وہ خطیب ہو، کوئی خطیب ہو تو اس کا مفتی یا محدث ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن عزیزان محترم، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے 1 نہیں 2 نہیں 10 صاحبزادے ایسے ہوئے کہ 10 کے 10 محدث تھے، درس دیتے تھے، مفتی تھے، افتاء کا فریضہ بھی انجام دیتے تھے، بہترین وائز تھے، خطابت کے ڈنکے بھی ان کے بجتے تھے، اور اس کے ساتھ ملا کر 10 کے 10 ایسے صاحب رشد و ہدایت ہوئے کہ ان سے سلسلہ قادریہ عالیہ کا فیضان بھی جاری ہوا۔ عزیزان محترم، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے سلسلہ قادریہ عالیہ کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ دوسرے اکثر سلسلے کے بزرگوں کا فیضان خلفاء کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، لیکن سلسلہ قادریہ عالیہ کا فیضان جہاں خلفاء کے ذریعے جاری ہوا وہیں خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کے ذریعے بھی جاری ہوا۔ اور یہ بات اگر میں بولوں تو غلط نہیں ہے عزیزان محترم، آج بھی سلسلہ قادریہ کا پورا زور خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کے ذریعے سے۔ یہ سلسلے کی خصوصیت کہیے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اس کو فیضان سمجھیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے منہج میں علوم ظاہری کی طرف توجہ دلائی، نتیجہ نکلا کہ خود آپ کے گھر میں آپ کے 10 صاحبزادے وائز، خطیب، مفتی، محدث اور مرشد اور شیخ کامل بن کر قوم کے سامنے ظاہر ہوئے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت کا یہ انداز رہا۔ اب اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ علم حقیقت اور علم معرفت وہ اصل چیز ہے، اب یہ علم طریقت یا اس سے آگے چل کر علم شریعت وہ زیادہ اہمیت کے قابل چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر اس غلط فہمی کا ازالہ فرمایا۔ سرکار کی کتاب ہے سر الاسرار و مظہر الانوار فیما یحتاج الیہ الابرار، اس میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم شریعت کی مثال چھلکے کے جیسی ہے۔ اخروٹ کی مثال دے کے فرماتے ہیں کہ علم شریعت کی مثال اخروٹ کے اس موٹے پیلے چھلکے کی طرح جو اوپر ہوتا ہے، اور علم طریقت کی مثال اخروٹ کے اس نرم لال چھلکے کی ہے کہ جو پیلے موٹے چھلکے کے اندر ہوتا ہے، اور علم معرفت کی مثال یا علم حقیقت کی مثال مغز سے دیتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اصل میں مغز ہے۔ اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بازار میں قیمت جو طے ہوتی ہے کسی چیز کی، چھلکے کی وجہ سے وہ قیمت نہیں لگتی، مغزی کی وجہ سے وہ قیمت لگتی ہے۔ موز کے اوپر سے اگر چھلکا اتار لیا گیا، چھلکے کو الگ کر لیا گیا موز سے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس چھلکے کی کیا قیمت لگ سکتی ہے؟ تو اب یہاں تک کچے صوفی پکے مولوی بہت خوش ہوں گے یہ بات سن کے کہ آپ بھی وہی بول رہے ہیں جو ہم بولنا چاہتے ہیں، لیکن بات ابھی انکمپلیٹ ہے۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل میں قیمت تو مغز کی ہوتی ہے، علم حقیقت ہی مغز ہے، علم طریقت اخروٹ کے اندر کا لال ہلکا سا چھلکا ہے، علم شریعت وہ پیلا موٹا چھلکا ہے جو اخروٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیمت تو یقیناً مغز کی ہی ہوتی ہے، لیکن غور کرو کہ مغز کی حفاظت کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے مغز کی ہی قیمت ہے، لیکن وہ مغز سلامت کیسے رہتا ہے؟ اس مغز کی حفاظت کیسے ہو رہتی ہے؟ اس مغز کو محفوظ رکھنے والی چیز کیا ہے؟ صاف سیدھی بات ہے کہ اس مغز کے اوپر جو لال چھلکا چڑھا ہوا ہے اس کے ذریعے اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اگر وہ چھلکا اتار لیا جائے تو اس کو چینٹیاں لگ جائیں، اگر وہ چھلکا اتار لیا جائے تو اس کو کیڑے لگ سکتے ہیں، وہ چھلکا اگر اس پر سے اتار لیا جائے تو ضائع ہو سکتا ہے۔ جو پیلا چھلکا ہے وہ چھلکا در حقیقت اس مغز کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو سرکار بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں اس طرح علم معرفت اور علم حقیقت کی حفاظت کرنے والی چیز علم طریقت ہے،
اس کے بعد مزید فرماتے ہیں کہ وہ پیلا چھلکا جو مغز کو سنبھالے ہوئے رکھا ہے، اس پیلے چھلکے اس لال چھلکے کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ مغز کی حفاظت کرنے والا اندر کا پتلا لال چھلکا ہے، لال چھلکے کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ تو سرکار پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس مغز کی حفاظت لال چھلکا کر رہا ہے، لال چھلکے کی حفاظت وہ موٹا پیلا چھلکا کر رہا ہے۔ قیمت یقیناً مغز کی ہے، لیکن اس مغز کو بچا کے رکھنے والا وہ اوپر کا پیلا چھلکا ہے، اس کی مثال آپ علم شریعت سے دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو بہرحال سلسلہ قادری عالیہ کا ایک خاص منہج ہے، یہ سلسلہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خود یہ اصول قوانین مقرر فرمائے ہیں، اور یہیں سے بات میں ملا کے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بیعت کرنا کیا ہے؟ اکثر علماء ظاہری اس کو مستحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو نظریہ ہے ان کی مخالفت نہیں ہے۔ اس طرح کے فروعی معاملات میں کوئی کسی پر زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ اگر فروعی مسائل میں کوئی سامنے والے پر زور زبردستی کر رہا ہے تو اپنی جہالت کا جھنجھوڑا پیٹ رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اگر حنفی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، تو کیا شوافی کو حنابلہ کو ان کی نماز اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ جاتی؟ ہاتھ اوپر باندھا جا رہا ہے، ہاتھ نیچے باندھا جا رہا ہے، اس بات کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ نماز میں اگر خشوع و خضوع ہے تو اوپر ہاتھ باندھنے والے شافعی کی نماز بھی قبول ہے، نیچے ہاتھ باندھنے والے حنفی کی نماز بھی قبول ہے۔ نماز کی روح مردہ ہو گئی تو ہاتھ اوپر باندھنے سے بھی نماز قبول نہیں ہوتی، ہاتھ نیچے باندھنے سے بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو عزیزان محترم، جس طرح حنفی شافعی کا فرق ہے، اس فرق کو ہر جگہ باقی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ گل ہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلدستہ اسی وقت خوبصورت ہوتا ہے جب اس میں ہر رنگ کے پھول شامل ہوں۔ تو بیعت کی بات کی، جب بات تصوف کی آتی ہے، طریقت کی آتی ہے، سلوک کی آتی ہے، تو اب اس کے ساتھ ملا کے جو بات آتی ہے سامنے، وہ بیعت کی آتی ہے۔ بیعت کرنا کیا ہے؟ علماء ظاہری اصول مطلب یہ کہ زیادہ تر فی زمانہ ہمارے علاقے میں یہ دیکھنے میں آتی ہے بات کہ اس کو مستحب کہتے ہیں، لیکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے بیعت کرنے کو سنت موقدہ کہا ہے۔ اب آپ بڑھیں گے کس کی بات صحیح ہے، تو وہی تو میں تمہید کے طور پہ آپ کے سامنے کروں، ہر ایک کی بات اپنی جگہ صحیح ہے۔ اب جن لوگوں نے دیکھا کہ ایک مربی، ایک حاجی، ایک رہبر، ایک پیشوا، ایک گائیڈ رہے تو زندگی میں معاملات میں درستگی رہتی ہے، ان لوگوں نے اس کو مستحب سمجھا، لیکن بندہ نواز سرکار نے سنت موقدہ کہا ہے بیعت کرنے کو علی الاعلان۔ عزیزان محترم، جب سنت موقدہ کہا تو کیا دیکھ کے کہا ہوگا؟ بات سامنے ہے کہ احادیث متواترہ میں بیعت کا ذکر ملتا ہے، تواتر کے ساتھ ایسی احادیث مبارکہ ملتی ہیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت لینے کا، صحابہ کے بیعت کرنے کا ذکر ملتا ہے، احاد میں نہیں، متواتر احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس بات کے پیش نظر بندہ نواز سرکار نے بیعت کرنے کو سنت موقدہ کہا۔ ہر ایک کی بات سلاخوں پہ ان کا ارشاد ان کی جگہ